جب اللہ تعالیٰ نے اپنی شان، اپنی وحدانیت، صمدیت، خلاقیت، رزاقیت کا اعلان کیا تو ایک سورہ مکمل قرآن مجید میں نازل کیا، مختصر ہے مگر جامع۔ پروردگار عالم نے سورہ توحید کے اندر فرما دیا، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ۔ اللہ نے فرمایا محبوب کہہ دو کہ وہ اللہ، زور سے بولو، اللہ ایک۔ گردش میں کہاں اس کے مقدر کا ستارہ ہو، جس کو میسر تیری رحمت کا سہارا۔ تنہا ہے، اکیلا ہے، تو یکتا ہے، احد ہے، غیرت تیری کرتی نہیں شرکت کو گوارا۔ حق یہ ہے کہ تجھ بن کوئی معبود نہیں ہے تیرے سوا کون مددگار ہمارا۔ وہ پروردگار، وہ خالق کائنات، رب لم یزل ولا یزال، وہ اکیلا، ایک اکیلا خدا، ساری کائنات کو پیدا کرنے والا، کل ملکیت اسی پروردگار کی، کل خزانے اسی پروردگار کے۔ اس مولا کی شان تو دیکھو ذرا، اللہ تعالیٰ کی نوازشات بھی دیکھتے جانا، اس کے کرم بھی دیکھتے جانا، اور اپنے پروردگار کی عطائیں اور رحمتیں بھی دیکھتے جانا۔ ہم تو گنہگار ہیں، ہم تو عاصی ہیں، ہم تو مجرم ہیں، اللہ تعالیٰ کا پھر بھی ہم پر کتنا بڑا کرم ہے۔ عزیزان گرامی القدر غور فرمائیے، پروردگار عالم نے سب کچھ عطا کیا، زندگی دی، مال دیا، خزانہ دیا، اولاد دی، سب کچھ دیا، اور کسی چیز کا کوئی ٹیکس نہیں، کوئی بل۔ یہ بجلی ہے، لائٹ، بل آتا کہ نہیں آتا؟ بولو بھائی، آتا۔ یہ ساؤنڈ والے بھائی کا ساؤنڈ لگا، پیسہ لیں گے نہیں لیں گے؟ لیں۔ ٹینٹ والوں نے ٹینٹ لگایا، پیسہ لیں گے یا لیں گے؟ ہر آدمی لیتا۔ اگر بیمار پڑ جائے بالفرض کوئی شخص، اللہ سب کو صحتیں عطا کرے، ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے جائیں گے، ڈاکٹر دوائی دے گا، پیسے، آکسیجن لگائے گا، پیسے۔ ایک صاحب بیمار ہوئے، ہاسپٹل میں ایڈمٹ کر دیا گیا، سانس نہیں آ رہی تھی، آکسیجن لگائی گئی، آکسیجن لگائی گئی، 2-3 دن میں آرام ہو گیا۔ ڈسچارج جب کیا ڈاکٹر نے تو بل بنا کر دیا 1 لاکھ۔ دیکھا تو رونے لگے، آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ڈاکٹر نے کہا کس لیے؟ آپ کی حیثیت سے زیادہ ہو گیا کیا؟ ڈاکٹر کہنے لگا شاید میں نے آپ کی حیثیت سے زیادہ بل بنا دیا، اسی لیے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، لیکن بیمار جو ابھی اچھا ہوا ہے اس نے کہا ڈاکٹر صاحب بل دیکھ کر نہیں رویا۔ کہا پھر کس لیے روئے؟ اب رب کا کرم دیکھنا مچل جاؤ گے۔ کہنے لگا میں آپ کا بل دیکھ کر نہیں رویا، تو کہا کس لیے آنکھوں میں آنسو آئے، کس لیے روئے؟ کہنے لگے میں آپ کا بل دیکھ کر نہیں رویا، میں تو اپنے پروردگار کا کرم یاد کر کے رویا ہوں، اللہ کی عطائیں یاد کر کے رویا ہوں۔ کا کیا مطلب ہے؟ کہنے لگے مطلب یہ 3 دن آپ کے اسپتال میں رہا، 3 دن آپ کے ہاسپٹل میں مجھے آکسیجن دی گئی، آپ نے آکسیجن کا انتظام کیا، 3 دن میں آکسیجن اگر دی ہے، میرا خیال اگر رکھا ہے، مجھے دوائیاں اگر دی ہیں، تو تم نے 1 لاکھ کا بل مجھے بنا کر دے دیا۔ مجھے اللہ کا کرم یاد آ رہا ہے، 60 سال کی میری زندگی ہو گئی، ہر لمحہ، ہر منٹ، ہر وقت میرا مولا، میرا پروردگار مجھے آکسیجن دیتا ہے، مگر اللہ نے مجھے کبھی کوئی بل بنا کر نہیں دیا ہے۔
اللہ نے کبھی کوئی بل، یہ اس کی عنایتیں ہیں، یہ اس کی عطائیں ہیں، یہ اس کی نوازشات۔ عزیزو ذرا غور کرو، وہ اللہ ایک ہے، ہم مانتے ہیں پروردگار ایک ہے، مگر سارا مجمع جتنے لوگ یہاں موجود ہیں، یا پوری دھن پوری کے سنی مسلمان یا پوری دنیا کے مسلمان، کوئی ایک بندہ یہ بتائے، اللہ کو ایک ماننے والے یہ بتائیں اللہ کو ایک مانتے ہیں مگر دیکھا کس نے ہے؟ تو جواب آئے گا دیکھا نہیں ہے، صرف سنا ہے۔ کس نے بتایا؟ تاجدار مدینہ نے بتایا، امام الانبیاء نے بتایا، والی کائنات نے بتایا، محبوب خدا نے بتایا۔ عزیزو غور کرو، ہم نے اللہ کو دیکھا نہیں ہے مگر ہمارا ایک جواب ہوتا ہے، ہم کہتے ہیں ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، ایک دیکھنے والے کا کہا مان لیا ہے، بن دیکھے ہم نے تجھ کو خدا مان لیا ہے۔ ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں، دیکھا نہیں، لیکن اگر غور کریں تو کائنات کا ذرہ ذرہ گواہی دے گا کہ اللہ ایک ہے۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ جن کی ہم تقلید کرتے ہیں، جن کے ہم مقلد ہیں، فقہ حنفی کو ہم فالو کرتے ہیں، اسی میں بلیف کرتے ہیں۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ اپنے وقت کے بڑے جید عالم، ایک خاتون آپ کی بارگاہ میں آئی اور آ کر اس نے کہا کہ اپنے کچھ سوالات کیے، حضرت نے جواب دیے، لیکن آپ نے اس بوڑھی عورت سے، اس خاتون سے پھر ایک سوال کیا۔ پہلی بات تو یہ ہے نا کہ دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے بھی ہیں جو خدا کے ہونے پر ہی اتفاق نہیں رکھتے۔ ملحدین وہ کہتے ہیں دنیا یوں ہی چل رہی ہے، کوئی خدا نہیں ہے۔ یوں ہی کوئی چیز چل سکتی ہے؟ کسی نے مشین بنائی ہے، بغیر بنائے بن سکتی ہے؟ بغیر چلائے چل سکتی ہے؟ نہیں نا۔ امام اعظم نے اس خاتون سے فرمایا کہ تم بتاؤ کیا اللہ ہے؟ مانتی ہو اللہ ہے؟ اللہ ہے یا نہیں؟ اس نے کہا جی حضور اللہ ہے۔ کہا اللہ ہے یہ بتاؤ تمہیں کس نے بتایا؟ کیسے پتہ لگا؟ اس بوڑھی عورت کا جواب سنو، خدا کی قسم مچل اٹھو گے ایمان تازہ ہو جائے گا۔ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا اے خاتون یہ بتا اللہ ہے یہ تجھے کس نے بتایا؟ کہنے لگی حضور میں غریب عورت ہوں، چرخہ چلاتی ہوں۔ کہتی ہے حضور مجھے میرے چرخے نے بتایا کہ اللہ ہے۔ امام اعظم نے فرمایا اے خاتون چرخے نے کیسے بتایا؟ توجہ کرو۔ کہنے لگی حضرت میرے چرخے نے مجھے بتایا۔ کہنے لگی میرا ایک چرخہ ہے، میں غریب عورت ہوں، چرخہ چلاتی ہوں، سوت بناتی ہوں، دھاگا تیار کرتی ہوں، کاٹن پکڑتی ہوں، اس کا دھاگا بناتی ہوں۔ کہنے لگی حضرت میرے چرخے نے بتا دیا کہ اللہ ہے۔ کہا کیسے بتا دیا؟ کہنے لگی حضرت جب میں چرخے کو چلاتی ہوں چلتا ہے، نہیں چلاتی نہیں چلتا۔ کہتی ہے میرا چھوٹا سا چرخہ جب بغیر میرے چلائے نہیں چلتا تو کائنات کا اتنا بڑا چرخہ بغیر کسی کے چلائے کیسے چل سکتا ہے؟ پتہ لگ گیا، معلوم ہو گیا اس چرخے کو کائنات کے چلانے والا کوئی ہے، جو چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے وہی خدا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا اچھا یہ بات تو سمجھ میں آ گئی کہ اللہ ہے، لیکن اب یہ بتاؤ اگر خدا ہے تو ایک ہے یا دو ہیں، ایک یا ایک سے زیادہ؟ کہنے لگی حضرت ایک۔